أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ہم ایک نیا پیج سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 77۔ لاسٹ جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں ہم نے بنی اسرائیل میں ان کے جو اسپیشلی جو ان کے علماء تھے وہ جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ان کی جو کنورسیشن تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں خلوت میں تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیوں تم بتاتے ہو اپنی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اپنے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اسی انداز میں وہاں پہ افلا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولا۔ افلا کوشچننگ حمزہ، اس کے بعد فا وہاں پہ پس کے معنوں میں تھا، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اور کیا وہ نہیں جانتے، کیا ان اللہ یعلم، انا یہاں پہ بے شک کے معنوں میں یوزلی اکثر ہم نے انا کا ترجمہ کرتے ہیں، ان اللہ کے اللہ، بے شک اللہ کے، بے شک کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ انا کا مطلب انا یوزلی شروع میں ہوتا ہے اور انا بیچ میں آتا ہے جملے کے، لیکن مطلب وہی ہے بے شک کے اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون، وہ تمام باتیں جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، جیسے اسرار، پراسرار، کوئی چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ سین را اس کا روٹ ہوتا ہے، تو یسرون کا مطلب ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، وما اور وہ تمام چیزیں جو یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں، عین لام نون اعلان، آپ نے ورڈ سنا ہوگا، بالکل وہی روٹ ہے عین لام نون، اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں یا جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی اسی بات کا جو وہ خلوت میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تو اللہ یہاں پہ ان کو کہہ رہا ہے، ان کو جواب دے رہا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تو جو وہ چھپاتے ہیں اس سے بھی واقف ہے اور جو وہ اعلان کرتے ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کے بارے میں ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ۔ اب یہ دیکھیے، اہل کتاب میں سے کچھ امی ہیں، امی کا مطلب ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو منہم چونکہ ابھی بھی اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے، اسپیشلی جو یہودی، اس زمانے کے یہودی تھے اور جو بنی اسرائیل تھے ان کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ امی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ امی کہا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون، میم کے اوپر شدہ ہے، اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے، اور یا کا جو شدہ ہے اس کو بھی بالکل بہت، اس میں یہاں پہ نبر ہوتا ہے تھوڑا سا ایکسینچویٹ ہو کے اس کو پڑھا جاتا ہے، امیون، وَمِنْهُمْ امیون، ان میں سے کچھ امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون وہ نہیں جانتے الکتاب، کہ الکتاب کے بارے میں، یعنی جو اللہ نے ان کو کتاب بھیجی ہے اس کے بارے میں وہ لوگ نہیں جانتے، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عام لوگ۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنی کتابوں کی باتیں بہت کم عام عوام سے شیئر کرتے تھے، ان کے علماء کے پاس وہ علم رہتا تھا، اور جس طرح سے ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے، ہر ایک کے پاس قرآن ہے، اس طرح تورات کی رسائی بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی، ان کے کچھ علماء ہوتے تھے جو اس کتاب کو پڑھا کرتے تھے اور اپنی مرضی سے اس میں چینجز بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، إِلَّا سوائے اس کے، امانیہ، امنیہ کی جمع ہے امانی، جس کا مطلب ہوتا ہے وشفل تھنکنگز، یعنی جو اپنی خواہشات ہوتی ہیں نا، صرف ان کو انہی کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ جو امی ہیں ان کو کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے سوائے ان کی وشفل تھنکنگ کے، انہوں نے خود سے ہی کچھ چیزیں سوچ رکھی ہیں اس کتاب کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں، بس وہ امی انہی کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ وَإِنْهُمْ ان یہاں پہ دیکھیے
پہلی دفعہ ہم یہاں پہ ابھی تک پڑھ رہے ہیں ان لا کے معنوں میں، نہیں کے معنوں میں، نفی کے معنوں میں، اور نہیں ہے وہ الا یظنون سوائے اس کے کہ جو وہ گمان کرتے ہیں. ظن جو ضا نون اور نون جو ظن کا جو روٹ ہے وہ گمان کرنے کے معنوں میں آتا ہے. تو یہاں پہ یظنون کا مطلب ہوتا ہے جس کا وہ جو وہ گمان کرتے ہیں. صرف اور صرف وہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہم تو چوزن ون ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور ہمیں تو آگ بھی نہیں چھوئے گی. تو یہ اس قسم کی جو وشفل تھنکنگ تھی، یہ ان امیون کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امیون کہا ہے جن کو کتاب کی نالج نہیں ہوتی. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم، لا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، ان لکھا ہوا ہے. ان ابھی تک ہم نے اگر کے معنوں میں پڑھا تھا، لیکن اب یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان جو ہے حرف نفی بھی ہے، ایک حرف نفی ان بھی ہے. آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں بہت سے ورڈز ایسے ہیں، جیسے ہم نے ماں بھی پیچھے پڑھا تھا، کہیں پہ یہ ماں جو ہے ماں موصولہ یعنی کہ جو کے معنوں میں آتا ہے، کبھی یہ ماں نافیہ ہوتا ہے، نہیں کے معنوں میں آتا ہے. تو اسی طرح بہت سارے ورڈز ہیں جن کے مختلف میننگ ہوتے ہیں، اور کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا یہاں پہ کیا ترجمہ کیا جائے گا. تو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ جس کا وہ گمان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان لوگوں میں سے ہی ایک کیٹیگری بھی بتا دی کہ ان کو کتاب کا کچھ زیادہ علم نہیں ہے سوائے ان کی وشفل تھنکنگ کے، اور وہ وہی اور نہیں ہے وہ جس کا وہ گمان کرتے ہیں. آگے دیکھیے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 79، اس میں آپ کو 3 دفعہ یہ ورڈ نظر آئے گا، ویل ویل ویل. یہ اس ورڈ سے آپ قرآن پڑھنے والے اکثر واقف ہیں، اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تباہی ہے، گمراہی ہے، ہلاکت ہے، یا یہاں پہ افسوس کے معنوں میں جب بھی کسی چیز کی مذمت کرنے کے لیے جب یہ ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ 2 دفعہ یہ فا کے ساتھ آ رہا ہے اور 1 دفعہ واو کے ساتھ آ رہا ہے. آیت شروع ہوتی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ. اب دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد لام آ رہا ہے. لام اور جب بھی تنوین کے بعد لام نظر آئے تو اس میں کمپلیٹ مرجنگ ہوتی ہے، تنوین کا نون کمپلیٹلی لام میں مرج ہو جاتا ہے کہ غنہ بھی باقی نہیں رہتا. فَوَيْلٌ یہاں پہ ہم کوئی غنہ نہیں کریں گے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. یہاں پہ لام زیر لی جو ہے یہ لیے کے معنوں میں آ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب، کاف تابا کتبا یعنی کاف تابا لکھتے ہیں. تو یکتبون کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سب لکھتے ہیں. وہ یہ یا جو ہے نا، یہ یا آپ اکثر دیکھیں کہ سارے میں نے گرین ہائی لائٹ کیے ہیں جو کہ آپ کو جمع غائب کے صیغے ہیں جو کہ بتاتے ہیں. واو نون مجھے بتا رہا ہے جمع ہے، اور یا کا مطلب ہے کہ غائب یعنی کہ وہ لوگ میں 3rd پرسن کی بات ہو رہی ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لکھتے ہیں کتاب. بِأَيْدِيهِمْ، الکتاب کو لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، بی ساتھ، ایدیہم اپنے ہاتھ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثُمَّ پھر، یقولون اور یہ کہہ دیتے ہیں، ھذا یہ یعنی کہ یہ جو کتاب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ان کی ایک بہت بڑی ایک چیز جو ہے ظاہر کی جا رہی ہے مسلمانوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے، قرآن پڑھنے والوں کے سامنے، کہ جو اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ویل کہا ہے کہ ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو، اس کی ریزن بھی بتا دی، تاکہ وہ گین کر لیں، تاکہ وہ سودا کر لیں، تاکہ وہ خرید لیں، بھی اس کے ساتھ، ثمنن قلیلا. ثمنن کہتے ہیں قیمت کو، قلیلاً کہتے ہیں بہت تھوڑی قیمت کے بدلے کا بدلہ حاصل کر لیں، یعنی کہ اس سے تھوڑی سی قیمت خرید لیں، اس کے ذریعے سے اس کو بیچ کے تھوڑی سی قیمت جو انہیں ملتی ہے، تھوڑی سی جو دنیاوی فائدے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ثمنن قلیلا کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کا یہ کام ہے.
اس کے بعد دوبارہ سے فویل لہم، یہاں پہ بھی لام آ رہا ہے آگے، نیکسٹ لیٹر لام ہے تنوین کے بعد، تو یہاں پہ بھی ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، فویل لہم، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب ایک نوٹ کریے، وہاں پہ لی تھا، لام زیر لی، اس کا مطلب ہم نے کہا تھا لیے۔ جب بھی لام زیر لی جس کا معنی لیے ہوتا ہے وہ کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے نا، تو اس کے اوپر زبر لگ جاتا ہے۔ لا، لکم آپ نے پڑھا ہوگا، لکا پڑھا ہوگا، لنا پڑھا ہوگا، لہم، یہاں پہ لہم ہے، لہو پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف جو یا متکلم ہے، یا چھوٹی یا لکھتے ہیں میرے معنوں میں، لیے، میرے لیے اگر ہو تو وہ پھر وہاں پہ بھی لام زیر لی ہی آئے گا، وہاں پہ لام زبر لا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ باقی ہر ضمیر، ہم ہے، کم ہے، کما، ہو، ہا، سب اس سے پہلے لام کے اوپر زبر آ جاتا ہے۔ تو لہم، لیے ہاں ان کے، مما کتبت ایدیہم، اس میں سے جو، مما کا مطلب ہوتا ہے من اور ما، میں پہلے بھی بتایا تھا، من اور ما مل کے مما بنتے ہیں، تو اس میں سے جو کتبت ایدیہم، کتبت جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس مؤنث نے لکھا، اور ایدی جو دونوں ہاتھ ہوتے ہیں جو عرب ہے اس کو مؤنث مانتے ہیں، تو کتبت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی کہ پہلے ویل کی تھی ان لوگوں کو جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے بعد میں کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، ان لوگوں کے اوپر ویل آئی تھی۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کی طرف ویل آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی ویل ان کے لیے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان لوگوں کے لیے ویل جو کچھ انہوں نے اس سے کمایا، جو کچھ اس سے کمایا اس کے اوپر بھی ویل ان کے لیے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمانا، کمائی، یکسبون انہوں نے کمایا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں 3 دفعہ ویل ورڈ آیا ہے، تو اس کو یاد کرنا ایزی رہے گا۔ اب ایک اور ان کی بہت بڑی جو ان کی کیا کہنا چاہیے غلط فہمی ہے، اس کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے تھے، یہ قولو جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے لیکن ترجمہ یوزلی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا، لن آیا، لن جو ہے ایک ایسا حرف نفی ہے جو فعل مضارع ہوتا ہے، اس میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور اس کو خفیف بھی کر دیتا ہے۔ خفیف کا مطلب ہے، ایکچوئل میں ورڈ تھا تمسو، تمسو، اس کو زبر دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضارع خفیف ہو گیا ہے۔ تو لن تمس، سین کے اوپر جو زبر نظر آ رہا ہے نا وہ اس لن کی وجہ سے ہے، تو ہرگز نہیں تمسنا، تا جو ہے مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ایک مؤنث کا صیغہ ہے۔ مؤنث کیوں؟ کیونکہ نار مؤنث ہے، تو نہیں چھوئے گی ہمیں، نہیں چھوئے گی ہمیں کیا؟ النار۔ انہوں نے کہا کہ آگ ہرگز، یہ جو ہرگز کا معنی ہے نا زوردار نفی پیدا کرنا، یہ لن کی میننگ میں آ جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، تو یہ نون کو ان کے اوپر بھی شدہ ہے، اس کو ہم نے تھوڑا ٹائم دینا ہے، اور نون اور تا کے بیچ میں اخفا کا غنہ کرنا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ایام چونکہ یوم کی جمع مکسر ہے، بروکن پلورل ہے، تو بروکن پلورل کا ایک رول ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کی جو صفت ہوتی ہے وہ مؤنث کی، واحد مؤنث کی صفت آ سکتی ہے، تو یہاں پہ معدودہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایاما معدودہ، کچھ گنے چنے دن، کچھ گنے چنے دن، یہ ان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو، اس وقت کے جو یہودی تھے ان کو یہ اس چیز کا گمان تھا، یا اس چیزوں کو انہوں نے، جسے امانی کا بھی پہلے ذکر ہے نا، وشفل تھنکنگ، ان کی ایک اور وشفل تھنکنگ کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سوچے بیٹھے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے کچھ گنے چنے دنوں کے۔ معدودہ، عدد، عدد اس کا روٹ ہے عین دال داد، عدد کہتے ہیں گنتی کو، تو کچھ گنے چنے دن، سوائے کچھ گنے چنے دنوں کے ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔
نا تمسنا ہے نا، نون کو پھر لیکن ہم نے اس کو پڑھتے تمسنا نہیں پڑھتے، نون کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تمسنا النار الا۔ اب آگے انہوں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قل، ان سے کہیے، ان سے کہہ دو، اتخذتم، یہ بہت ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے، اتخذتم، اس کو میں نے ویسے ہی ہائی لائٹ کیا جیسے میں کسی بھی کوشچننگ حمزہ کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، جیسے یہاں پہ بھی حمزہ تھا اولا میں بھی ایک کوشچننگ حمزہ تھا، یہ بھی کوشچننگ حمزہ ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور حمزہ یہاں پہ محذوف ہے، وہ ہے، اصل میں ورڈ تھا اتخذتم، اتخذتم، تو دو حمزہ جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو عرب کیا کرتے ہیں، ان کو ایک ہی ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ایک ہی حمزہ باقی رہ جاتا ہے، تو یہاں پہ اتخذتم لکھنے کی بجائے یہ جو عرب ہوتے ہیں اس کو اتخذتم کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے یہ ایک ہی ورڈ ہے، بلکہ یہ اس میں کوشچننگ حمزہ الگ ہے، اتخذتم الگ سے اس کے معنی ہے کہ تم نے بنا لیا، یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ اتخذتم، کیا تم بنا لیتے ہو یا تم نے بنا لیا ہے یا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، عہدن، کوئی عہد، یعنی کہ تم نے کیا اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، لے رکھنا، اتخذتم، اخذہ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ لے لینا، کسی کو پکڑ لینا، کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے کوئی وعدہ، فلن، دیکھیں اب لن دوبارہ آ رہا ہے، اب فا کے ساتھ آ رہا ہے، وہاں پہ فا کے بغیر تھا، یہاں پہ لن ہے لیکن کام وہی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یخلفو کو یخلفا بنا دیا اس نے، فا کے اوپر زبر آ گیا، لن یخلف اللہ عہدہ، عہدہ، اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو ہا اور ہا، دو ہا ساکن آ رہے ہیں، اگر ہم یہاں پہ رکیں گے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اگر نہیں رکیں گے تو ہم ہو کو 4 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے، کیونکہ اگلا ورڈ لیٹر جو ہے وہ حمزہ ہے، تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، ان سے کہو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اس کا کیا مطلب ہے، اور ہرگز نہیں خلاف ورزی، یخلفہ کا مطلب ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ ہرگز خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے، عہدہ، اپنی عہد کے، اللہ جب عہد کوئی کرتا ہے تو وہ تو بالکل اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک وصف کا ذکر کیا ہے کہ اللہ جب بھی کبھی وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ان کو تعجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد کر رکھا ہے، جو تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ بالکل نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو کچھ دن تک، تو کیا تم ان سے پوچھو کہ انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اگر عہدہ نہیں کہنا، عہدہ، ہاں جو ہے وہ ضرور کلیئر ہونا چاہیے اگر آپ یہاں پہ رک رہے ہیں، تو اللہ تو اپنے وعدے کی بالکل خلاف ورزی نہیں کرتا، ام تقولون، پھر ایک کوشچن آ رہا ہے، کیا تم کہتے ہو، تقولون، تا جو ہے مجھے بتا رہا ہے کہ سیکنڈ ڈائریکٹ میں سیکنڈ پرسن سے مخاطب ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے سیکنڈ پرسن، یعنی کہ جو سامنے حاضر ہے اس سے مخاطب ہو کے اللہ کہہ رہے ہیں، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ کے اوپر، ما لا تعلمون، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، لا تعلمون، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوشچن کیا ہے، یا ان کو کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم وہ باتیں کرتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ بات انہوں نے خود سے ہی گھڑ لی تھی کہ ہمیں جہنم کی آگ بالکل نہیں چھوئے گی سوائے کچھ دن کے، وہ اس بات کے ذوق میں تھے کہ ہم چونکہ چوزن ون ہیں، ہم اللہ کے محبوب قوم ہیں، بنی اسرائیل ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، تو ہم جو ہے ہمیں تو آگ بالکل نہیں چھوئے گی سوائے کچھ دنوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کر رکھا ہے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
ایک چیز نوٹ کریں گے آپ، یہ گرین کلر میں یہ سارے فعل مضارع ہیں جو کہ جمع غائب کے صیغے ہیں، یعنی کہ غائب میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ یا کی وجہ سے، یعنی کہ تھرڈ پرسن ہے، اور میں جمع کیوں کہہ رہی ہوں؟ اونا کی وجہ سے، یہ آخر میں اونا اونا کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ یظنون کا مطلب ہو گیا وہ گمان رکھتے ہیں، وہ یقولون کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں، اور تقولون کا مطلب ہو جائے گا تم کہتے ہو، تم سب کہتے ہو۔ اونا وہی رہے گا جمع، لیکن تا کی وجہ سے جو ہے وہ پرسن چینج ہو گیا، تھرڈ پرسن کی بجائے اب سیکنڈ پرسن آ گیا، تعلمون۔ تو یہ تھوڑی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ ساتھ ساتھ نوٹ رکھیے، اور یہ ترجمے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں۔ تا ہمیشہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، جبکہ یا جو ہے اگر شروع میں فعل مضارع کے، یہ فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے تو جس کا مطلب ہم پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آیتیں آپ کو بہت ایزی لگیں گی۔ پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بتا رہے ہیں، ان کی کچھ وصف بتائے جا رہے ہیں، ان کی ایٹیچیوڈز بتائے جا رہے ہیں، ان کی تھنکنگ، ان کی وہ کیا سوچ رکھتے تھے اس وقت کے بنی اسرائیل اور یہودی، تو ان لوگوں کی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ہمیں انفارم کیا جا رہا تھا۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔